الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و مأوانا و ملجأنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، زور سے بولیں، میں بس آپ کے ذوق کو دیکھ کر کے کچھ گفتگو کروں گا، بہت تیزی کے ساتھ میں ختم کروں گا، مشکل سے 15-20 منٹ میں، بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا۔ ابھی بھی مزہ نہیں آیا، تھوڑا سا جاگنے کی کوشش کریں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، سب سے بالا و والا۔ اعلیٰ حضرت اس کے بعد بڑے شاندار انداز میں فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے اور آپ کے مبارک پاؤں سے پانی ٹچ ہو کر کے جب نکلتا ہے تو وہ پانی آب حیات بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، بولے زور سے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد النبی کے اس جلسے میں ہم سب موجود ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس جگہ میلاد ہونا وہ جگہ اتنی بابرکت ہو جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس جگہ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس جگہ رہنے والے، میلاد پڑھنے والے، میلاد سننے والے، ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ فرشتے ان میلاد پڑھنے والے اور سننے والوں کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ میلاد جس جگہ پڑھا جاتا ہے اس جگہ کو رب تبارک و تعالیٰ چوری ہو جانے سے، آسمانی بلاؤں سے، قحط سے، زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جو میلاد جس جگہ ہوتا ہے، جس گھر میں میلاد پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، رب
رب تبارک و تعالی اس گھر سے فوت ہونے والے بندے پر منکر نکیر کے سوال آسان فرما دیتا ہے۔ یہ میلاد کی برکتیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے، آپ کی ذات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے سے بڑا محقق، بڑے سے بڑا مجدد جب قلم اٹھاتا ہے اور بیان کرنا چاہتا ہے تو کیسے بیان کر سکتا ہے، جبکہ خدا کا کریم فرماتے ابو بکر میری حقیقت رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وقت کے مجدد اعلیٰ حضرت نے بھی جب قلم اٹھایا تو حیران ہیں، حیرت میں ہیں، سسپینس میں ہیں کہ کیسے آپ کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ قلم اٹھاتے ہیں، پہلے ایک چیز کا اقرار کرتے ہیں، بعد میں خود ہی اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی تابانیاں اور اس کی رونقوں کا عالم یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو تشبیہ دینے کے لیے بیٹھا جائے تو کبھی ذہن کہتا ہے کہ آقا کریم کا رخ انور یہ چاند کی طرح ہے، لیکن پھر فوراً ہی عشق پکارتا ہے کہ چاند تو جب نکلتا ہے جب سورج جاتا ہے اس کے بعد چاند آتا ہے، لیکن چاند بھی ایک وقت کے بعد ڈھلنے لگتا ہے، پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ آقا قریب چاند نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مدینے کا یہ چاند وہ ہے جب سے طلوع ہوا ہے کائنات کو روشنیاں دے رہا ہے، اس چاند پر کبھی غروب طاری نہیں ہوتا، اس لیے آپ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ پھر فوراً ذہن کہتا ہے لاؤ آقا کریم کے چہرے کو سورج کے مشابہ قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ آقا کریم کا رخ انور سورج کی مانند ہے، لیکن عشق پھر کہتا ہے کہ اس سورج کو بھی تو غروب ہونا ہے، اس پر بھی تو غروب طاری ہوتا ہے، یہ بھی تو چھپ جاتا ہے، اس لیے آقا کریم کا رخ انور سورج بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت مولانا عطا المصطفیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود عشق کہتا ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بالآخر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ آخر میں قلم روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یعنی آپ کے سیرت کو، آپ کے انداز کو، آپ کی حقیقت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آقا کریم کی زندگی سب کے لیے آئیڈیل ہے، سب کے لیے نمونہ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، میڈیکل سائنس کا طالب علم ہو، اس میڈیکل سائنس کے طالب علم کے لیے بھی آقا کریم کی سیرت بالکل آئیڈیل ہے، بالکل رہنما ہے۔ اگر میڈیکل سائنس کا طالب علم بھی آقا کریم کی سیرت کو پڑھے گا تو اسے کچھ نہ کچھ طب نبوی کا پورا ایک باب ملے گا جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ اصول بیان کیے ہیں کہ آج بھی میڈیکل سائنس حیرت میں رہ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا
बड़ी मशहूर सुन्नत है, आका करीम का तरीक़ा मुबारका है, आपकी सुन्नत मुबारका है कि जब सोने जाओ तो सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर को झाड़ लिया करो। जब आप इस सुन्नत को पढ़ेंगे और अरब का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, अरब के ज़माने के हालात को समझेंगे, उस वक्त के हालात को समझेंगे, तो बात समझ में आती है कि जिस घर के अंदर खपरैल हो, जिस घर को बना ही मिट्टी से बनाया गया हो, उस घर में ये शुबा जरूर रहता है कि मिट्टी झड़ करके बिस्तर पर गिर गई हो, इसलिए बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ करके सोना चाहिए। लेकिन आज के दौर में भी सुन्नत यही है कि जब सोना चाहें तो सोने से पहले बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लिया करें। अब सवाल पैदा होगा, उस जमाने में तो बात समझ आती है, लेकिन आज के जमाने में तो घर इतना शानदार है, इंटीरियर इतना खूबसूरत है कि वहां धूल तो दूर की बात, मक्खी भी नजर नहीं आती है। फिर इस सुन्नत पर अमल क्यों कर किया जाए? अब तो बिस्तर पर धूल भी नहीं होगी, अब तो बिस्तर पर कुछ ऐसी चीज भी नहीं होगी, कोई ऐसा कीटाणु, कोई ऐसा बिच्छू, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं हो सकती कि जिसकी वजह से इंसान लेटे तो तकलीफ महसूस करे। लेकिन कुर्बान जाइए, मेडिकल साइंस का तालिब इल्म जब आका करीम की सीरत के इस पहलू को पढ़ता है और उसके बाद अपनी लैब में जाकर के मेटाबॉलिज्म के एक प्रोसीजर को पढ़ता है। मेटाबॉलिज्म इंसान के बदन के अंदर का, बॉडी का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जो इंसान की बॉडी में होता रहता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसान की जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म नामी एक प्रोसीजर हमा वक्त जारी रहता है। ये प्रोसीजर करता ये है कि इंसान के जिस्म के जो बैड सेल्स होते हैं वो जिस्म से जुदा हो जाते हैं और हरदम गुड सेल्स, अच्छे अच्छे सेल्स, अच्छे अच्छे खलिए बनते रहते हैं। खास तौर से इंसान जब बिस्तर पर लेटता है